بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک متقی، نیک صالح، ہمیشہ خیر کی بات کرنے والی عورت، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ رہنے والی، کوئی فضول بات زبان سے نہ نکالنے والی، جہنم کا کبھی ذکر آ جائے تو اس کی سختیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس سے پناہ مانگنے والی، جنت کا ذکر آئے تو اس کے اصول کے شوق میں ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتے ہوئے اس کے اہل بننے کی اللہ سے التجا کرنے والی، ایسی عورت جو کہ لوگوں سے محبت کرنے والی اور لوگ اس سے محبت کرنے والے، لوگوں سے الفت کرنے والی اور لوگ اس سے الفت کرنے والے، اچانک ایک روز اپنی ران میں شدید درد محسوس کرنے لگی۔ علاج کے طور پر گھریلو علاج اور گرم پانی سے ٹکور وغیرہ کے ذرائع بروئے کار لائے گئے، لیکن درد میں کمی نہ آ سکی۔ بعد ازاں بہت سے اسپتالوں کے چکر بھی لگانے پڑے، لیکن درد میں کمی نہ آ سکی۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد اسے خاوند کے ساتھ لندن کے ایک معروف اسپتال لے جایا گیا۔ ابتدائی طبی علاج کے بعد وہاں بہت سے ٹیسٹ لیے گئے جن سے ظاہر ہوا کہ اس کی ران کا مقام درد کینسر کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے خون میں تعفن اور بدبو پیدا ہو چکی ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس کی ران کو ٹانگ کے سرے سے کاٹ دیا جائے، ورنہ بیماری سارے بدن میں پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ اب اس اللہ کی بندی کو آپریشن روم میں چت لٹا دیا گیا۔ اللہ کے فیصلے اور قضائے قدرت کے سامنے وہ بے بس ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، اپنی عاجزی و انکساری اسی کے سامنے پیش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان ذکر الہی سے رکی نہیں۔ یہ ٹانگ کاٹ دینے والا معاملہ کوئی معمولی کام نہیں، ٹانگ کو کاٹنا ہی ہے اور جسم کے ایک حصے کو معذور بھی کرنا ہے۔ سامعین، ڈاکٹروں کی جماعت نے مقررہ وقت پر آپریشن کی تیاری کر لی۔ ٹانگ کاٹنے کا نشان لگا دیا گیا، مشین کے کٹر میں بلیڈ رکھ دیا۔ سب ڈاکٹروں کی موجودگی میں ایک انجانے خوف و ہراس کے عالم میں مشین کو چلا دیا گیا، لیکن مشین کے حرکت کرنے میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ بلیڈ فوراً ٹوٹ گیا اور مشین کی پاور بند کر دی گئی۔ بلیڈ تبدیل کر کے پھر دوبارہ مشین چلائی گئی، بلیڈ پھر ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر حیرانگی کی حالت میں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بلیڈ بدلا جائے۔ اللہ کا حکم ہی نہ ہو تو بلیڈ کیسے کاٹ سکتا ہے؟ بلیڈ تبدیل کیا گیا، تیسری مرتبہ بلیڈ پھر ایسا ٹوٹا کہ ڈاکٹروں کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہی ٹانگ جسے کاٹنے کے لیے پورے حربے استعمال کیے گئے، اب وہی تمام ڈاکٹر پریشانی کی حالت میں علیحدہ ہو کر مشورہ کر رہے ہیں کہ اب اس زخم کو نشتر سے کھول کر جراحی کا عمل کیا جائے اور شاید اس کے لیے مفید ہو۔ عمل جراحی کیا گیا، درد کی جگہ کو نشتر سے کھولا گیا اور ران سے گلا سڑا بدبودار ایک روئی کا ٹکڑا ملا جس نے سارے بدن اور خون کو متاثر کر رکھا تھا۔ روئی کے اس بدبودار ٹکڑے کو نکال دیا گیا اور زخم کو بند کر دیا گیا۔ وہ درد جس نے سارے جسم کو تکلیف دے رکھی تھی، دن رات کے آرام کو ختم کر رکھا تھا، اور وہ درد جس کی بنا پر ٹانگ کاٹی جا رہی تھی، اللہ کے حکم سے نہ ٹانگ کاٹی گئی اور نہ درد ہی باقی رہا۔ عورت محسوس کر رہی ہے کہ درد نہیں رہا اور اللہ کے حکم سے ٹانگ کٹنے سے بچ گئی۔ ڈاکٹر صاحبان جن کے چہروں سے تعجب کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، آپس میں محو گفتگو ہیں کہ اس کے خاوند سے پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی اس کی ران کا آپریشن ہوا تھا؟ خاوند کے بتانے پر معلوم ہوا کہ کافی عرصہ قبل ایک ایکسیڈنٹ میں میری بیوی کی اسی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی، جس کا وقتی طور پر علاج کیا گیا، لیکن بعد میں نہ کبھی احساس ہوا اور نہ کبھی درد۔ قصہ سننے کے بعد سب کی زبان سے یہی بات نکلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عنایت کا یہ سارا نتیجہ ہے کہ ٹانگ محفوظ رہی، الحمدللہ۔ عورت کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خطرات کے سارے بادل چھٹ گئے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اب مجھے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق ایک ٹانگ پر نہیں چلنا پڑے گا۔ اس کی خوشی اللہ کی مہربانی اور رب کریم کی رحمت خاص کے راگ الام رہی تھی، اور اسے یقین کامل تھا کہ اللہ کی رحمت میرے قریب تھی، جسے میں دوران تکلیف بھی محسوس کرتی رہی۔ میری مسلمان بہنوں، اس عورت کی مثال اللہ کے اولیاء جن کی گنتی ناممکن ہے کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی پابندی کی، دوسروں کی رضا چھوڑ کر اللہ کی رضا چاہی، اسی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا اور صبح شام اسی کے نام کے گیت گاتے ہوئے جن کی زبانیں نہیں تھکتی بلکہ مزید لذت محسوس کرتی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے تمام احکام بڑے شوق سے قبول کرتے ہیں اور بڑی محبت سے ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں قوت عطا کرتا ہے، انہیں اپنی رضا سے نوازتے ہوئے جنتیوں میں داخل کرتا ہے۔ میری مسلمان بہنوں، اس دنیا میں انسان اپنی اس عارضی قوت اور زوال پذیر مال و دولت پر فخر کیے بیٹھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ باعزت اور باوقار ہے، لوگوں کو باتوں کے ذریعے سب سے بہتر قائل کر سکتا ہے، سب سے زیادہ
ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، بڑے مضبوط دلائل کا مالک ہے، اس کے بڑے دوست احباب اور بڑے حواری ہیں، اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں۔ لیکن نادان، اسے کیا معلوم کہ جب زمانے کی ہوائیں مصیبتیں لے کر آتی ہیں تو اسے بھی پہنچ کر رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سہولتیں اس کے لیے مصائب کی آخری کڑی ثابت ہوں، اس کی سربراہی چلی جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے اور وقار خیر آباد ہوتا نظر آئے، اور وہ اس بچے کی طرح بے سہارا ہو جائے جو اپنے ماں باپ کی تلاش میں دوڑتا پھرتا ہے، لوگوں کی مدد کا طالب ہو، بدحالی کے ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ لوگوں سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے والا بن جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو اپنے خالق حقیقی سے روگردانی کرنے والا ہے، اللہ کی طرف نہیں آنے والا، جو اللہ سے تعلق بنا کر نہیں رکھنے والا، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی، اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کی مان کر چلتا ہے، اپنی ذات کو ہی پسند کرتا ہے، جو ہر وقت فائدہ ڈھونڈنے کے چکروں میں رہتا ہے۔ وہ اس سچے مسلمان کے برعکس ہے جو اپنے دین کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا طالب اور برائی کو ناپسند کرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ، فقیر و نادار اور محتاجوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے شب و روز تیار رہتا ہے۔ میری مسلمان بہنوں، مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو امتیاز کا رتبہ تب ملتا ہے جب وہ اللہ کی ذات سے تعلق بنا کر رکھتا ہے، اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارتا ہے، اور جن کو اس کی بات پر عمل کرنے میں راحت و سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ آپ جب کبھی بھی انہیں دیکھیں گے ان کے چہرے پر بشاشت اور مسکراہٹ ہی نظر آئے گی، خواہ ان کے حالات کتنے ہی مشکلات سے دوچار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جو مصیبت ان کو پہنچی ہے وہ رکنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچنے والی وہ آنے والی نہ تھی۔ وہ کسی پسندیدہ چیز کے نہ ملنے کا کبھی بھی افسوس نہیں کرتے، اور نہ کبھی ناپسندیدہ چیز کے پہنچ جانے کو بوجھ اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پسندیدہ چیز مل جانے کے بعد ندامت، شرمندگی اور خسارہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ناپسندیدہ چیز کے ملنے پر بھلائی، خوشی اور فائدہ میسر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کتنے ہی اچھے انداز میں اس نادان انسان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو، دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ انہیں دنیا کی چمک دھمک، زیب و زینت، بناوٹ اور سجاوٹ، فخر و غرور اور تکبر میں نہیں ڈالتی، لیکن جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی آخرت کے لیے بھی کرو اور دنیا کے لیے بھی کرو۔ دنیاوی زندگی پر بھروسہ نہ ہونے کا علم رکھتے ہوئے اور ماحول و معاشرہ اور وقت کے مصائب اور تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غصہ میں آ کر آپے سے باہر ہو جائے یا کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس کرے، کیونکہ یہ دنیا اس اخوری گھر دارالقرار جو ہمیشگی والا اور ابدی گھر ہے کے برابر نہیں ہو سکتی، کہ جہاں ہر قسم کی ایسی نعمتیں موجود ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی سچے مسلمان کے دل میں کھٹکی۔ میری مسلمان بہنوں، یاد رکھو دنیاوی زندگی اگر رکاوٹوں سے خالی اور مصائب و مشکلات سے پاک بھی ہو جائے، جو ہے تو ناممکن، لیکن صرف موت کا تذکرہ کر دینا ہی اس کی مٹھاس بھری لذتوں کو کرواہٹ اور کثرت کو قلت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان تو چاہتا ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، کسی قسم کی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری وغیرہ نہ آئے، لیکن دستور دنیا ہے کہ ایک مصیبت اگر ختم ہوتی ہے تو دوسری آن گھیرتی ہے۔ رشتہ داروں کی موت ابھی بھول ہی نہیں ہوتی کہ دوست احباب میں سے کسی کی موت کا پیغام مل جاتا ہے، جسم سے ایک درد ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا پکڑ لیتا ہے، اور پھر کبھی انسان کے دل کی دھڑکن کھانے پینے کی تبدیلی سے بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان کو اگر موت یاد آ جائے تو گھبرا جاتا ہے۔ اس کا مرض مزید بڑھ جانے کی وجہ سے خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا یہ خوف موت کے آنے میں رکاوٹ بن جائے گا یا اسے دور لے جائے گا۔ آنے والا دن اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انسان کی کمزوری کتنی ہی حقیر اور کتنی ہی بے سر و سامان ہے۔ آپ جب اسے جوانی میں دیکھتے ہیں، مکمل طور پر زندگی کے ہر شعبے سے گزرنے والا، حشاش بشاش رہنے اور بھرے جسم سے لطف اندوز ہونے والا، اور کبھی اپنی جوانی کے عروج پر بھی نہیں پہنچ پاتا کہ چہرے پر بڑھاپے کے آثار، کمر میں خم، جسم میں کمزوری اور کام میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ جسے دیکھا کرتے کہ مالدار تھا، غنی تھا، محلوں میں رہنے والا، گاڑیوں اور جہازوں کے بغیر سفر نہ کرنے والا، قالینوں پر جس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وقت نے کروٹ بدلی تو اسے وہاں رہنے کی جگہ ملی جہاں کبھی رہنا پسند نہ کرتا تھا، سواری وہ ملی جس پر بیٹھنا اس کے لیے شرمندگی سے خالی نہ تھا، لباس وہ نصیب ہوا جو کبھی وہ ملازموں کے لیے بھی مناسب نہ سمجھتا۔ غرض یہ کہ حالات زندگی بالکل بدل جاتے ہیں، امیری سے غریبی اور خوشحالی سے بدحالی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن حیاتی زندگی کا مزہ، اس کا حسن و جمال، اس کی ترقی اور کمال اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اسے ہی مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرے، اسے ہی اپنا منہج اور اصول زندگی بنا لے تاکہ اس پر عمل کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے، بغیر کسی دشواری، بغیر کسی تعامل اور سوچ
سوچ بچار کے ٹھنڈے دماغ سے خوشی خوشی اپنا وقت بسر کرے، جس نے اس پر ظلم کیا اسے درگزر کرے، جس نے اس کے لیے برا اور غلط سوچا اسے معاف کر دے، چھوٹے پر رحم، بڑے کی عزت کرے، لوگوں کی خدمت میں پیش رہنا اسے اچھا لگے، ہر چھوٹے بڑے کا کام بغیر کسی لالچ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرے۔ ایسے انسان کو جب موت آتی ہے تو اس دنیا کے مصائب سے بالکل پاک صاف ہو کر جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، یہ چند نصیحتوں کا ایک مجموعہ ہے جو آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ جو وقت گزر چکا ہے اس پر نادم ہوتے ہوئے آئندہ زندگی کو ان پر عمل کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے زندگی راحت میں بدبختی سے خوشبختی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔